جب حیات طیبہ ہوگی، پاک زندگی ہوگی، تو ان کے اسباب میں، ان کے اولاد میں، ان کے اوقات میں برکتیں دی جائے گی کہ تھوڑے اسباب ہیں اور بڑے بڑے کام ہو جائیں گے۔ ہاں کیوں؟ برکتیں آ گئی، تھوڑے وقت میں بڑا کام۔ بزرگوں کے تذکروں میں پڑھتے ہیں کہ روزانہ اتنی عبادت کرتے تھے۔ آج کمپیوٹر کا زمانہ ہے، حساب کتاب کا زمانہ ہے، لوگ حساب کریں تو حساب کر کے ان کا کیسا ہو نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں روزانہ 61 قرآن شریف پڑھتے تھے، 61 ختم کرتے تھے۔ ایک دن کا ختم، ایک رات کا ختم، ایک تراویح کا ختم، مجموعہ 60 اور 1۔ آج کوئی حساب کرے ہاں تو کہ اتنے قرآن شریف ختم نہیں، اتنا وقت ہی نہیں ہے۔ اور انہوں نے ختم کیے، اور ایک آدھ دفعہ نہیں، کیوں کہ ایک دفعہ اگر کوئی آدمی کام کر رہتا ہے تو وہ تاریخ میں نہیں آتا، ایک دفعہ کوئی کرے تو ہو گیا۔ جب انہوں نے کئی مرتبہ کیا ہوگا تو وہ تاریخ کا جز بنا۔ سیرت اور سوانح میں ان کے یہ واقعات آئے تو پتہ نہیں کتنے دفعہ کیا ہوگا کہ 61 مرتبہ قرآن شریف ختم رمضان میں، دن کا، رات کا، تراویح۔ یہ کیا ہے؟ یہ وقت کی برکت ہے، ہاں کہ وقت میں برکت ہو گئی، اسی زندگی میں اتنا کام ہو گیا دوسرے کاموں کے ساتھ۔ اور بزرگوں کے حالات لکھتے ہیں کہ ان کے دین کی وجہ سے ان کی برکت۔ بشر ابن مفضل محدث ہے، ترمذی کی روایت میں ان کا ذکر آتا ہے۔ ان کے بارے میں لکھا کہ روزانہ 400 رکعت نماز پڑھتے تھے، اپنی حدیث کی خدمت سب کچھ ہے، اور اس کے ساتھ روزانہ 400 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور 100 میں داؤدی رکھتے تھے، ایک دن روزہ، ایک دن افطار، ایک دن روزہ، ایک دن افطار۔ وہ دنیا کے سارے کام بھی ہو رہے ہیں۔ کیا بات ہے کہ وقت میں برکت ہے، یہی زندگی ہے۔ اللہ نے برکتیں دے دی، حیات طیبہ۔ من عمل صالحا من ذکر انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ اوقات میں برکت ہو گئی، زندگی میں برکت ہو گئی، سارے کام ہو رہے ہیں، دنیا کے بھی ہو رہے ہیں، دین کے بھی ہو رہے ہیں، ہاں، اور چین سکون کے ساتھ ہو رہے ہیں، کوئی الجھن نہیں ہے۔ کہ کیا بات ہوئی کہ زندگیوں میں برکت آ گئی، اسباب میں برکت آ گئی، اولاد میں برکت آ گئی، کہ اولاد برکت والی ہو گئی، ہاں کہ دین والی ہو گئی، دین کی حفاظت کرنے والی ہو گئی، کہ اولاد میں اللہ نے برکتیں دے دی، کہ گھر میں علم و ذکر زندہ ہو گیا، گھر میں عبادت و حقوق والی زندگی ہو گئی، ہاں کہ کیا بات ہے، کیا برکت آ گئی۔ تو حیات طیبہ کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اسباب میں برکتیں دے گا، اور برکت دے کر دنیا کے مسائل کو آسان کر دے گا۔ برکت کا یہ اثر ہے کہ جب برکت آئی کہ دنیا کے مسئلے آسان ہو گئے، ہاں مشکلات ختم ہو گئی، اس لیے برکت مانگی جاتی ہے۔ ہاں برکت کے 2 سبب اصلی ہیں، اگر یہ زندگی میں آ جاتے ہیں تو اللہ آسمان زمین سے برکتیں اتاریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ برکت کے 2 سبب بتائے اللہ نے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ زمین میں اور شہروں میں بسنے والے لوگ، آبادیوں میں اور بستیوں میں بسنے والے لوگ اگر اپنی زندگی ایمان اور تقوی والی بناوے، 2 ایمان بناوے یعنی اندر کا یقین بناوے، اور تقوی اللہ کا ڈر، یہ 2 اصل چیزیں، ایمان تقوی، کہ دلوں میں ایمان بھی ہو، دلوں میں یقین بھی ہو، دلوں میں اللہ کا ڈر بھی ہو، تو کہ آسمان سے بھی برکتیں دی جائے گی، ایسا پانی برسے گا، ایسی فضائیں بنے گی کہ جو ان کے مسائل کے آسان کرنے میں مدد کرے، اور زمین اپنی برکتوں کو ظاہر کرے گی۔ جی ہاں، زمین اپنی برکتوں کو ظاہر کرے گی، زمین سے وہ مواد آئے گا جو ان کی زندگیوں کو خوشگوار بناوے گا، حقوق ادا کرنے میں مددگار ہوگا۔ ہاں ایسا مواد آئے گا زمین سے، ایسی پیداوار آئے گی، آسمان کی برکتیں بھی دیں گے، زمین کی برکتیں بھی دیں گے، ایمان اور تقوی پر، کہ ایمان یقین پیدا کرنا ہے، تقوی پیدا کرنا ہے۔ ایمانی زندگی کے یہ 2 اصلی جوہر ہیں، حیات طیبہ کہ ایمان اور یقین، جیسے بجلی کے 2 وائر ہوتے ہیں،
ایسے یہ دو وائر ہیں، ایک ایمان کا وائر، ایک تقوی کا وائر۔ ایمان کا وائر کیا کام کرے گا، تقوی کا وائر کیا کام کرے گا؟ کہ اللہ کی طرف سے دو ذمہ داری ہے کہ کرنے کے کام کرو، نہ کرنے سے بچو۔ یہ دو، امر اور نہیں، معروف اور منکر، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، کرنے کے کام، نہ کرنے کے کام، بچنے کے کام اور پورا کرنے کے کام۔ ایمان یقین کہ ایمان یقین وہ تو وہ کام کرائے گا جس کو کرنا ہے، جس کا کرنا ضروری ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کو اطاعت کہتے ہیں کہ جتنا یقین اتنی اطاعت، جتنا یقین اتنی اطاعت۔ کہ ایمان یقین اس لیے پیدا کرنا ہے کہ اللہ کا حق ہے اس کی اطاعت کی جائے، جان میں، مال میں، جذبات میں، سب چیزوں میں۔ تو یقین کہ یقین اطاعت کے لیے ہے، اور تقوی کہ تقوی نافرمانیوں سے بچنے کے لیے ہے۔ دونوں جذبے آدمی کے اندر ہیں، اطاعت بھی کر سکتا ہے، نافرمانی بھی کر سکتا ہے۔ آدمی میں دونوں جذبے رکھے گئے ہیں، یہ اللہ کی اطاعت بھی کر سکتا ہے، جیسے فرشتے ہر وقت اللہ کی اطاعت میں ہیں، اور یہ نافرمانی بھی کر سکتا ہے، شیطانوں والا کام ہوئے نافرمانی، یہ وہ بھی کر سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے تقوی دیا گیا ہے۔ ایمان کی محنت ہوگی تو اندر کا یقین بھی بنے گا، اندر کا تقوی بھی بنے گا۔ یہ معجون مرکب کہ ایمان کی محنت کرو، اللہ تعالیٰ یقین بھی دے گا، تقوی بھی دے گا۔ یقین اطاعت پر لے جائے گا، اللہ کی طرف آگے بڑھائے گا۔ پہلے تھوڑی تھوڑی قربانی تھی، جب محنت پہ پڑتا ہے تو آدمی کی قربانی بڑھتی ہے، اس کی عبادت بڑھتی ہے، اس کا اخلاص بڑھتا ہے کہ اللہ اس کو بڑھاتے ہیں۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، جو ہدایت پر بتکلف چلیں گے کہ اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا رہے گا، اللہ کی طرف جو بڑھتے رہیں گے۔ اللہ کی عادت ہے یہ کہ جو اللہ کی طرف ایک بالش بڑھے، اللہ اس کے لیے ایک ہاتھ راستہ کھول دیتے ہیں، جو ایک ہاتھ بڑھے، اللہ اس کے لیے اپنی طرف دو ہاتھ راستہ کھول دیتے ہیں، اپنی طرف بڑھاتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ایمان کی محنت میں یہ ہے کہ یقین بڑھے گا، اللہ کی اطاعت بڑھے گی، تقوی بڑھے گا۔ ایمان کی محنت میں تقوی ملتا ہے، احتیاط پیدا ہو جاتی ہے مزاج میں، تاکہ نافرمانی نہ ہو، بے اصولی نہ ہو، کسی کا حق نہ دبے، کسی کا حق نہ مرے۔ ایک احتیاطی مزاج یہ بنتا ہے جب محنت اصولوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی دعوت ہوتی ہے، اس کی تعلیم تذکرے ہوتے ہیں، اس کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں، تو یہ صفتیں اللہ ایمان تقوی کے اندر پیدا کرتا ہے۔ www.darsequran.com